اس سے آگے مولانا ایک حکایت سناتے ہیں۔ حکایت ایک سبق آموز کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ حکایات یا کہانیاں ہر دور میں نہ صرف انسانوں نے سنائی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہانیاں سنائی ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اے محبوب ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی اچھا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو 11 ستاروں، سورج اور چاند کا بتایا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جو اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وہ کہانی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو کہانی سنانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بخاری کی پہلی جلد میں ایک مستند حدیث ہے جو کہ ایک کہانی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آخر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور اس کو خیال آیا کہ میں بہت برا شخص ہوں، اتنے بندے مار دیے ہیں میں نے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کے وہ ایک یہودی عالم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، بتاؤ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بھئی ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو نے تو 99 بندے مار دیے ہیں، تیری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کو، صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ پھر وہ ایک اور یہودی عالم کے پاس گیا اور اسے اپنی بات سنائی کہ بتاؤ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھی کیوں نہیں ہو سکتی، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ میں کیسے توبہ کروں؟ تو اس عالم نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ عابدین رہتے ہیں، اولیاء ہیں وہاں پہ، اگر تو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے تو تیری توبہ ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس بستی کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جزا اور سزا دونوں کے فرشتے پہنچ گئے، وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے۔ ایک پارٹی نے کہا کہ یہ ہمارا کیس ہے، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ دوسری پارٹی نے کہا کہ نہیں، یہ تو توبہ کے لیے جا رہا تھا اس لیے یہ ہمارا کیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو حکم فرمایا کہ بھائی جاؤ، زمین پر وہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں آپس میں، تو تم نے انہیں کہنا کہ بھائی لڑو نہیں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور فیصلہ آپ نے کیسے ان کو کر کے دینا ہے؟ آپ نے کہنا جی ایسا کرو، فاصلہ ماپ لو، اگر یہ اپنی بستی سے ان عابدین کی طرف زیادہ فاصلہ کر گیا ہے تو اس کو جزا والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس نے ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے تو پھر اس کو سزا والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری بات مان لیں گے، ایسے ہی کرنا جا کے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی آ کے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور جب فاصلہ ماپا گیا تو ابھی اس نے بالکل تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اگلی مسافت تھی جو کہ زیادہ تھی اس کو سکیڑ دیا، اور یوں اس کو جزا والے فرشتے لے گئے۔ ان کہانیوں میں بڑے اسباق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور بے شمار قصے قرآن میں اور بھی ہیں، وہ سرکار کی تعلیم کے لیے بھی تھے اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہانیاں سنائی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان میں بھی بڑے اسباق، جیسے اس 99 قتل کرنے والے بندے کی کہانی میں سبق ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرنے سے نہ صرف پکی پکی توبہ ہو جاتی ہے، بلکہ اگر بندہ ارادہ بھی کر لے اور ان کے پاس نہ بھی پہنچ پائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی بے شک قصوں کہانیوں میں بھی عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ مولانا روم کا بھی ایک اپنا جدا گانہ اسلوب ہے۔ آپ بھی پہلے ایک کہانی سناتے ہیں اور پھر جو ان میں اسباق ہیں پھر آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو مولانا کی حکایت سناتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی خریدی۔ وہ لونڈی بادشاہ کے ساتھ خوش نہ تھی،
بیمار ہوگی، بادشاہ نے طبیب بلوا لیے کہ اس کا علاج کرو۔ طبیبوں نے کہا کہ ہم مسیح ثانی ہیں، ہر درد کا مرہم رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ چنانچہ لونڈی کا مرض بڑھتا گیا اور وہ بہت کمزور ہو گئی۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ طبیبوں سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مسجد کی طرف دوڑا، خوب رویا، دعا کی، اور ادھر ہی اسے نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں الہام دیا کہ تیری دعا مقبول ہے، صبح جو شخص آئے گا نا اسے ہماری طرف سے سمجھنا۔ صبح وہ طبیب غیبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا بہت ادب کیا کیونکہ وہ اس کے الہام کا پھل تھا۔ اس کی بہت خدمت کی۔ طبیب غیبی نے کہا کہ ہمیں مریضہ سے ملواؤ بھئی۔ چنانچہ بادشاہ اس کو لونڈی کے پاس لے گیا۔ طبیب غیبی نے مریضہ کا رنگ دیکھا، اس کا قارورہ دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مریض عشق ہے۔ اس نے لونڈی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر پوچھنا شروع کیا کہ اس شہر میں تیرے کون کون سے رشتہ دار ہیں اور دوست کون کون سے ہیں۔ پھر اس نے مختلف شہروں کے نام لیے۔ اس طرح جب بات سمرقند کی آئی تو لونڈی نے ایک آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے طبیب غیبی کو بتایا کہ ایک سوداگر تھا جو اسے وہاں لایا، اور اس طرح ایک سنار نے اسے اس سے خرید لیا، جس کی بات کر کے وہ غم سے، مولانا فرماتے ہیں، جل اٹھی، نبض اس کی پھڑکنے لگی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ طبیب غیبی نے اس کا پتہ پوچھا تو لونڈی نے بتایا کہ سرے پل کے راستے سے جاتے ہیں اور آگے اس کے محلے کا نام غاتفر ہے۔ طبیب غیبی نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کو بلاؤ بھئی۔ بادشاہ نے 2 قاصد اس حکم کے ساتھ بھیجے کہ سنار کو کہو کہ جلدی آ جاؤ، بادشاہ نے کچھ شاہی زیورات بنوانے ہیں، اور یہ دولت اور یہ خلت بھی آپ کے لیے ہے۔ اس طرح وہ سنار لالچ میں آ کر فوری آن پہنچا تو طبیب غیبی نے بادشاہ سے کہا کہ لونڈی کا نکاح اس سنار سے کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور 6 ماہ میں وہ لونڈی بالکل تندرست ہو گئی۔ پھر طبیب غیبی نے ایک زہریلا شربت بنایا، وہ سنار کو پلایا، وہ بیمار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ روپ جاتا رہا، لونڈی کا دل بھی اس سے سرد ہو گیا، اور بڑی جلدی ہی وہ سنار مر گیا۔